74 سے ہمارا تیسرے پارے کا دوسرا ربع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال دن رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اب سود کا ذکر آ رہا ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پہ کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی طرح تھے اور جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو انہیں ڈس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، یعنی یہ حکم پہنچ جائے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی جو سود وہ اس حکم کے آنے سے پہلے کھا چکا اس پر پوچھ نہیں ہوگی، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا یعنی سود کھائے گا تو وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ سود ہوتا ہے کسی کو قرض دیا جائے اور وہ قرض کی رقم بھی واپس لی جائے، اور ہر مہینے یا جو بھی مقرر کیے ہوئے ہیں دن ان پر اس میں اضافہ جو ہے وہ لیا جائے، سود اسی یہ سود کہلاتا ہے۔ یعنی قرض پر اضافہ جو ہے وہ سود ہوتا ہے، اور اصل رقم جو ہے وہ بھی آپ جب چاہے لے سکتے ہیں، یعنی جو قرض دیتا ہے وہ اس کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے اور بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ سود کھانے والا ناشکرا ہوتا ہے، وہ غریب نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو پھر ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کوئی خوف و رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ دیکھ لوگو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول جنگ کرتے ہیں۔ اب جو بھی توبہ کر لو یعنی سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کہ تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی اصل مال نہ دبایا جائے، وہ واپس کر دیا جائے اور سود نہ لیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک، یعنی جب تک اس کے پاس کوئی پیسے نہیں آتے اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو یعنی بخشی دو، معافی کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو۔ وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اب آیت دین آ رہی ہے، یہ قرض کے بارے میں طویل آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص لکھے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے، یعنی مال دینے والا نہیں بلکہ جس پر ذمہ داری آ رہی ہے، جو قرض لے رہا ہے قاجر ہے وہ لکھے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کمی بیشی نہ کرے۔
لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان ہو یا ضعیف ہو، یعنی بے عقل ہو، کمزور ہو، زبان کا مسئلہ ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، املا کرائے۔ پھر اپنے بردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور اگر 2 بردہ ہو تو 1 برد اور 2 عورتیں ہو سکتی ہیں، تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان قابل قبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہ کریں، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، مقرر مدت کے ساتھ اس کو لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ یعنی بھول سکتے ہو، شک پہ پڑ سکتے ہو، یا کسی ایک کی اگر نیت خراب ہوگی تو دوسرا اس کو یہ لکھا ہوا سب دکھا سکتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم نقد کرتے ہو، یعنی پیسے دے کر چیز لے لیتے ہو، اس کو نہ لکھا کرو۔ جیسے دکان سے کچھ خریدا، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ بنا لیا کرو۔ کاتب یعنی لکھنے والا اور جو گواہ ہے اس کو ستایا نہ جائے، یعنی زبردستی گواہ نہ بنایا جائے، غلط گواہی دینے کے لیے اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، اس سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اب رہن کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن یعنی کوئی چیز گروی رکھ دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ ایمانت ادا کرے، یعنی کسی کو امین بنایا جائے تو اب وہ وقت پر قرض لوٹا دے اور اللہ سے، اپنے رب سے ڈرے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ گار ہو جاتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ گواہی چھپانا بھی جرم ہے۔ جھوٹی گواہی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید مذمت فرمائی ہے اور اس سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح شہادت دینے سے بچنا یا شہادت دیتے وقت حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا بھی شہادت چھپانے میں آتا ہے۔ اور اگر رہن میں زیورات ہیں تو انہیں استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اگر جانور ہے رہن میں تو دودھ سواری، یعنی دودھ بھی اس کا دھو سکتے ہیں، سواری بھی کر سکتے ہیں، یہ چارے کی اجرت ہوگی کیونکہ اسے چارہ بھی تو کھلایا جائے گا نا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے کر رہے گا۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رویا کرتے تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ کئی دفعہ دل میں کوئی خیال گناہ کا بھی آ جاتا ہے، لیکن انسان گناہ نہیں کرتا، تو انہیں فکر ہو گئی کہ کہیں اس پر بھی پکڑ نہ ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، تو پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل ہوئیں، جو کہ آیت اس کے بعد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا، اللہ کا حکم سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ اے مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں
اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت، اس کی قدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہوگی اس کا پھل اسی کے لیے ہوگا، اور جو بدی سمیٹی ہوگی یعنی جو گناہ کیا ہوگا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے، یعنی بھول چوک میں ہم سے جو بھی کمی کوتاہیاں، کوئی گناہ جانے انجانے میں ہو جائے، اس پر گرفت نہ کر، اس پر نہ پکڑنا ہمیں۔ اے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، یعنی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں مشکل میں ہیں ان کی غیب سے، ان کی فرشتوں سے مدد فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ، قرآن کریم کی طویل ترین سورۃ البقرہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوگی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم باعمل ہوں گے تو ہمارے عمل سے بھی دوسرے لوگ سیکھیں گے اور دوسروں کو ان احکامات کا بتانے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ سورہ آل عمران کے آغاز سے پہلے اس کی فضیلت پر بات کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں کہا ہے۔ فرمایا ہے کہ ان کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ دعا ہے یہ ہمارے لیے بھی جھگڑا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران جو ہے، یہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ آل عمران کا نمبر 3 ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ سورہ آل عمران مضامین کے اعتبار سے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 101 تک ہے، جس میں رسالہ اور امت مسلمہ کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے اسباب اور اصول جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے عقائد کی نفی بھی کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 102 سے لے کر اس سورت یعنی سورہ آل عمران کے اختتام تک ہے، جس میں امت محمدیہ کی کامیابی کے آغاز، درمیان اور آخر کے لیے ہدایات ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں توحید کا، صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تھا، رسول پر ایمان لانے کا ذکر تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جہاد کرنے کو کہا گیا تھا، اور سورۃ البقرہ میں زیادہ تر یہود سے خطاب تھا، انہی کا ذکر تھا، انہی کو احکامات دیے گئے تھے، جبکہ آل عمران زیادہ تر نصارہ یعنی عیسائیوں سے اس میں خطاب ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا ذکر آئے گا۔ اس صورت میں نصارہ کے اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے انہیں دور کیا جائے گا، ان کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، پھر بھی خدا تو نہیں تھے نا، جبکہ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ماں تو تھی ان کی، پھر ان کو خدا بنا لیا۔ سورہ آل عمران کے نازل ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، یعنی
اس کے نزول کا جو شان نزول ہے، جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس سورت کی پہلی 90 آیات میں نصارہ کے علماء کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے الحی القیوم جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے جو حق لے کر آیا ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے آئی تھی یعنی تورات اور انجیل کی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ یہاں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن اس میں رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو احکامات قرآن میں بھی ہیں، تورات اور انجیل میں بھی ہیں، وہ تو درست ہے، لیکن جو قرآن میں ہے اور وہاں نہیں ہے، یا وہاں ہے اور قرآن میں نہیں ہے، تو وہ من گھڑت ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اور اس نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کسوٹی اتاری ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، یعنی کوئی خود اپنا نقشہ تو نہیں بنا سکتا، لہٰذا کسی کو کسی کی صورت پر یا اپنی صورت پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، یعنی وہ خالق ہے، وہی ساری کائنات کا بھی مالک ہے، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، یعنی تمہاری ہدایت کی بھی اسے فکر ہے۔ اور اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات یعنی پختہ واضح، جیسے نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، عمرے کے احکامات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہے یعنی واضح نہیں ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے یعنی کجی ہے، یعنی جو فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی مین میخے نکالتے ہیں کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو بھی عمل سے روکنا چاہتے ہیں، اور ان کو من مانی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی من پسند تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں یعنی راسخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یعنی ہم جو متشابہات ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی، دانش مند لوگ ہی حاصل کیا کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے یعنی رحمت عطا کر، اپنے خزانوں سے ہمیں رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک دن یعنی قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی قیامت تو آ کر ہی رہے گی، جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی انسان عمل کرے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔
جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ہی اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور فرعون کا ہوا تھا، اور جو انجام فرعون سے پہلے نافرمانوں کا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا تھا، اور سچ یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے اگر تم ان نافرمان اقوام کی پیروی کرو گے تو تمہارا بھی ان جیسا انجام ہوگا۔ پس اے محمد، جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی ایمان نہیں لا رہے، ان سے کہہ دو قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ تم پر غالب آ جائیں گے اور تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، یعنی جہنم میں دھکیلے جاؤ گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت ہے، یعنی جو جنگ بدر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا تھا، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ یعنی مسلمان 313 تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن 3 گنا زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح نے بتا دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اہل نظر رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے کشش رکھی گئی ہے، یعنی ان کے نفس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کے ڈھیر کی، چیدہ گھوڑے یعنی اعلیٰ نسل کے نشان لگے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش نما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے۔ کہا جا رہا ہے دنیا کی یہ سب نعمتیں آخرت کی نعمتوں یعنی آخرت کی جو ابدی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں ناپائیدار ہیں، حقیر ہے، وقتی ہیں۔ ان میں کھو کر اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولو، یعنی عورتیں، سونا چاندی، گاڑیاں، زمین، اولاد، سب پلاٹس، یہ سب چیزیں جو ہے باعث کشش ہیں، خوبصورت ہے، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ چیزیں بذات خود بری نہیں ہے، ان کا استعمال اگر غلط کیا جائے تو یہ گناہ کا باعث بن جاتی ہیں، جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہیں، اور صحیح استعمال کیا جائے تو یہ چیزیں باعث اجر بھی بن جاتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقت میں بہتر ٹھکانہ کون سا ہے؟ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان دنیاوی نعمتوں سے زیادہ اچھی کیا چیز ہے؟ وہ ہے جو لوگ تقوی کا راستہ اختیار کریں، یعنی صرف اللہ سے ڈریں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، پاکیزہ بیویاں ان کے لیے ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ وہاں پہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ درگزر فرما دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ راست باز ہیں، یعنی سچ بولنے والے ہیں، باعمل ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، یعنی خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، اور رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے،
اس زبردست حکیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے دوسرے ربع سے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ ہمارا دوسرا ربع جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے 286 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 18 تک ہے۔ آیت نمبر 275، کیونکہ سود کا لین دین حرام ہے لہٰذا ہر صورت ہمیں اسے بچنا ہے کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 276 سے لے کر 281 تک سے پتہ چلتا ہے کہ سود سے اخلاقی، روحانی اور معاشی جو ترقی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کے برعکس صدقات سے اخلاق و روحانیت، تمدن اور جو معیشت ہے اس کو نشو و نما نصیب ہوتی ہے، اور صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے اندر وسعت قلبی آتی ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی، فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، جبکہ سود کے لین دین کرنے والوں میں خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور حرص جیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان میں ناشکری آتی ہے، وہ بدعمل بن جاتا ہے۔ سود کے لین دین کرنے والے سے اللہ اور اس کا جو رسول ہے اس کا اعلان جنگ ہوتا ہے۔ ان احکامات کے آ جانے کے بعد بھی اگر ہم سود نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں پھر آخرت کی پکڑ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 282 آیت دین کہلاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرض کے معاملے میں مدت مقرر کر لینی چاہیے اور ساری جو تفصیلات ہیں وہ قابل اعتماد 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھ لینا چاہیے۔ قرض لینے والے کو بھی، جو قرض لیتا ہے اس کو ہی سب لکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی کو زبردستی گواہ بھی نہیں بنانا اور نہ ہی غلط گواہی دینے پر مجبور کرنا ہے۔ ہر حال میں ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ آیت نمبر 283 اور 284، دوران سفر اگر قرض لینا ہو تو اور کاتب بھی نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ دینی چاہیے اور قرض لیا جا سکتا ہے اس طرح سے، اور کسی کو ضامن بھی بنا لینا چاہیے، یعنی گواہ بنانا چاہیے۔ گواہی نہیں چھپانی چاہیے اور نہ ہی جھوٹی گواہی دینی چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 285 اور 286، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ بطور تحفہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھیں۔ بہت عظیم آیات ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کا پڑھنا جو ہے وہ اس دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی شروع کی 4 آیات میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف کروایا گیا ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے، نصارہ کے عقیدے کی رد کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اب قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں تو تحریف ہو چکی ہے اور قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ اب جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحموں میں انسان کی تخلیق فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام پر قادر ہے۔ آیت نمبر 7، ہمیں آیات متشابہات میں کجی نہیں نکالنی چاہیے۔
آیت نمبر 8، ہمیں اللہ سے اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آیات 9 سے لے کر 12 تک، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اس دن مال و دولت اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 14، ہمیں دنیا کے مال و دولت سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ فرائض پر عمل کرنے کا وقت ہی نہ ملے اور ہم آخرت کی تیاری ہی نہ کر سکیں، کیونکہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی ان حقیر نعمتوں سے بہتر ہیں جن کو جمع کرنے میں ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آیت نمبر 15، جنت کی نعمتیں پانے کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، یعنی ہر عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہوگا۔ آیات 16 سے 18 تک، ہمیں کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے اندر اللہ کے چنے ہوئے خاص بندوں والی صفات پیدا کرنی ہے، جو کہ یہ ہے آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، توحید کی گواہی دینی ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو عدل و انصاف پسند ہے اور اللہ کا یہ نظام جو ہے وہ بھی عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اللہ کے اس نظام میں ہر چیز میں ایک توازن ہے۔